المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے 18 رمضان المبارک۔ ایک تو مفسرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ طیبہ طاہرہ مفسرہ حضرت سیدہ صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب خدا صدیق پاک کی بیٹی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبوبہ بیوی سبحان اللہ، ام المومنین ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 17 رمضان کو یوم وصال پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ اس مناسبت سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اور دوسرا غزوہ بدر جو 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن ہوا تھا۔ یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ پہلا معرکہ تھا، یہ پہلا غزوہ تھا جس میں بظاہر مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، سامان حرب بھی ناکافی تھا، جنگ کی تیاری بھی نہ تھی، میدان بھی بظاہر ایک وقت ماحول سازگار نہ تھا، اور اس حوالے سے بھی یہ عجیب امتحان والی جنگ تھی۔ باپ کے مقابلے میں بیٹا جنگ میں ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی ہے، اور دیگر رشتہ دار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو فتح عظیم عطا فرمائی، جس کے بعد اسلام کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس غزوہ میں دوسری بات کفار کا ٹارگٹ ہر طرف سے تیر تلوار سب نشانے جو تھے وہ رحمت دو عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ کے لیے بدر میں ایک خیمہ لگایا گیا تھا، اور یہ خیمہ تمام مشرکین اور کفار ٹوٹ پڑے تھے۔ اب یہاں سب سے زیادہ جرأت، ہمت، شجاعت، جان نثاری، وفاداری ہر ایک نے مثالیں قائم کی ہیں، لیکن یہاں سب سے زیادہ غزوہ بدر نے جس نے شجاعت و بہادری، بصالت و جوانمردی، ہمت، وفاداری و کردار کا وہ اعلیٰ معیار، وفا کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے، وہ سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، جو ننگی تلوار لیے ہوئے
نبی کریم علیہ السلام کے اس خیمہ کا پہرا دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ آرام سے سو رہے تھے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور التجا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اللہ سے ان مسلمانوں کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام عرض کر رہے تھے، اے بے نیاز کریم مالک، تو نے وعدہ کیا ہے اگر یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت آج تو نے مدد نہ کی، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم، میرے کریم اپنا وعدہ پورا فرما۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے عاجزی و انکساری، تواضع، بارگاہ خداوندی میں التجا کا جو انداز تھا، اس قدر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا پیکر بن کر اللہ کا محبوب گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا کہ آپ کے مبارک کندھے سے چادر بھی گر جاتی، جو کائنات کے ساری امت کا بوجھ اٹھانے والے کریم نبی علیہ السلام تھے، آج اپنے کندھے سے مبارک چادر بھی گرے جا رہی ہے، لیکن اللہ کی حضور اس قدر آج یہ انکساری سے عرض کر رہے ہیں۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوبہ بس کر دو، محبوب کریم بس کر دو، آپ جس ان عاجزی سے، جس انداز میں اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ تیسرا انداز اس غزوہ بدر کا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم صبح جب صفیں درست فرما رہے تھے، اور قرآن کریم تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں بھی رب نے یہ مسلمانوں پر احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اللہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نظر میں دگنی دکھا رہا تھا، ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے، حالانکہ یہ 313 1000 کے لگ بھگ تھا، لیکن اللہ کہتا ہے رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرما دیتا ہے۔ اور آج میں برملا یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، وہ دور نہیں رہا جب کہ اسرائیل ذلیل و رسوا ہو کر فلسطین سے تباہ و برباد ہو کر نکل جائے گا نعرہ تکبیر، انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حق جاریہ، زندہ باد۔ جس کا ابا امریکہ افغانستان سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلا ہے، انشاءاللہ ان قریب فلسطین بھی ذلیل و رسوا ہو کر فلسطین سے نکلے گا، فلسطین کامیاب ہوگا۔ اللہ اپنی مدد فرما رہا ہے، فرمائے گا یقیناً۔ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کو آج تک ان کا ٹارگٹ نہیں ملا ہے، نہ ملے گا انشاءاللہ۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اگلا کام جو کیا وہ بھی توجہ فرمائیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، سوٹی حضور کے مبارک ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، پہلے امتحان تو ہو چکا تھا، وہ بھی عرض کر دیں امتحان ہو چکا تھا، اب امتحان کے بعد اب ان کا حوصلہ دینا تھا۔ اللہ کا محبوب نبی علیہ السلام چھڑی سے نشان لگا لگا کر، حضور بدر میں چھڑی سے نشان لگا لگا کر میرے مصطفیٰ کہہ رہے تھے یہاں ابو جہل مرے گا،
عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، امیہ بن خلف مرے گا، یہ رؤساء سورما جو قریش کے سردار تھے، بڑے تھے، جب میرے کریم نبی علیہ السلام نام لے لے کر نشان لگا لگا کر بتا رہے تھے صحابہ گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ آج سارے سورما جو ہے نا یہاں مر جائیں گے، واصل جہنم ہو جائے۔ اور محدثین یہ دعوے سے کہتے ہیں میرے کریم نبی علیہ السلام نے جہاں نشان لگایا اس سے بال برابر بھی آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں مرا ہے، وہی مرا ہے، وہی مرا ہے جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیا ہے، یہاں مرے گا وہیں پہ مرا ہے۔ اور چوتھا انداز یہ تھا اس غزوہ بدر میں، جو مکہ کا حکم تھا، سردار تھا، چودھری تھا، عمر بن ہشام، ابو جہل جس کو میرے محبوب کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دو ننھے بچوں کے ہاتھوں، دو ننھے مجاہد، عمر ہے 6 اور 8 سال۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بدبختو اسلام کی تاریخ اپنی دہراتا ہے، اسلام اپنی تاریخ دہراتا ہے، بتاتا ہے یہاں عمر نہیں ہے، یہاں جذبہ ایمانی کام آتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اس میدان میں فرماتے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 اور 8 سال ننھے بچوں کی عمر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا میرے دائیں بائیں سجے کھبے آگے پیچھے کوئی نوجوان ہوتے، کوئی جنگجو ہوتے، میرے بازوؤں کو قوت ملتی، ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو دونوں بچے کہتے ہیں چاچو جی ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کدھر ہے؟ بچے تمہیں کیا ابو جہل سے، تمہیں کیا ابو جہل سے، تمہیں کیا لگے ابو جہل سے؟ وہ مکے کا سردار ہے، ابو الحکم ہے، چودھری ہے، بڑا رئیس ہے، لشکر کا سردار ہے، تمہیں کیا لگے؟ کس ایک ہی جواب تھا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری۔ اسی جذبہ پہ آج تک اسلام زندہ و تابندہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ میرے مصطفیٰ کے بارے میں بقی اور زندہ رہے، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ آج تک کفر کے ایوانوں میں جو زلزلہ ہے اسی کا ہے کہ مسلمان سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن حضور کی عزت کا وہ پہرے دار ہے۔ ناموس رسالت پہ کبھی وہ انگلی نہیں آنچ نہیں آنے دے گا، جان قربان کر دے گا۔ بدر کے میدان میں پہنچے، اصل میں تو یہ ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے صحابہ جلدی میں، کوئی جنگ کے لیے نہیں تھے، کوئی تیاری نہیں تھی، بس یہ قافلہ جا رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی، توجہ ہے، اور ان حکمرانوں کو بھی خدا عقل دے، کبھی تاریخ اسلام یہ بھی پڑھ لے، کبھی ان کی غیرت بھی جاگ جائے۔ قریش نے کہا، مسلمانوں کو دھمکی دی، مسلمانوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں بیت اللہ کا طواف نہ کرنے دیں تو کیا کر لو گے؟ طواف کعبہ تمہارا روک دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا راستہ تجارت کا مدینے سے جاتا ہے، ہم تمہارا راستہ روک دیں گے۔
ہم تمہارا راستہ روک دیں گے. آج ککن بے ضمیروں کو اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکے، یہ کیا جہاد کرے؟ اس لیے نکلے تھے کہ ہم بتا دیں اگر تمہیں یہ زام ہے مسلمانوں کو ان کی عبادت طواف کعبہ سے روکیں گے تو مسلمان تمہیں تمہاری تجارت کے راستے بھی بند کر دیں گے، تمہارا ناطہ بند کر دیں گے، تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے. اس لیے نکلے تھے. قافلہ تو بچ نکلا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ادھر سے مکہ والوں کو خبر ہو گئی. ابو سفیان نے بھیج دیا آدمی کہ جا کر کہو کہ تمہارا قافلہ لٹا جا رہا ہے، مدد کو آ جاؤ. 1000 کے لگ بھگ جنگی ساز و سامان کے ساتھ نکلے، بدر میں آ گئے. ادھر سے یہ نہٹھے 313 نکلے تھے. قافلہ نکل گیا، لشکر سے بھیڑ چال سامنے آ گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور میرے جان نثار صحابہ، حضور کے صحابہ کی ریسیں کوئی کرے، ان کے بارے میں بک بک کوئی کرے؟ میں رب کی عزت کی قسم سے کہہ رہا ہوں، اور حضور کے صحابہ کو بونکے جنت میں جائے ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بتا صحابہ، نکلے تھے آپ قافلے کو روکنے، پالا پڑ گیا ہے لشکر سے اپنے سے 3 گنا زیادہ، اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ مہاجرین نے کہا، محبوبہ ہم نے تو تیرے لیے، تیرے دین کے لیے وطن بھی چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، اولاد چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور محبوب آپ ہم سے پوچھتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو ہماری وفا کا صلہ؟ کریم نبی علیہ السلام کا رخ انور انصار کی طرف تھا. انصار سے چونکہ وعدہ یہ تھا، بیعت عقبہ ثانیہ میں مکہ پاک میں جو بیعت ہوئی تھی، انصار جو گئے تھے بیعت عقبہ ثانیہ میں، جو انصار کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا یہ تھا کہ آپ مدینہ میں آ جائیں، آپ یثرب میں آ جائیں، مدینہ میں آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کریں. مدینے میں آپ کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کریں گے، کیونکہ وعدہ مدینے کے اندر کا تھا، یہ جنگ مدینے سے بعد. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے انصار کے تو رخ انور کیا. سردار نے جو جملہ کہا، کائنات میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے، اتنا سنہری جملہ نہ پہلی کسی نبی کی امتوں میں مثال ملتی ہے نہ بعد میں ملے گی. کہا، محبوبہ ہم سے پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے محبوب ہم سے پوچھ رہے ہو؟ انصار سردار بول رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا آقا، اگر ہم کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے. جواب یہ تھا، محبوب ہم کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے کہ کہیں کہ موسیٰ تم لڑو تمہارا خدا لڑے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندر میں بھی ڈال دیں گے، ہم تو سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، آپ اشارہ تو کریں. حضور خوش ہو گئے، صحابہ کی جان نثاری پہ راضی ہو گئے. اب جو میدان لگا، ادھر سے شیر خدا نکلے، اللہ کا شیر، داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر، کعبہ میں پیدا ہونے والا، نبی کی آغوش نبوت میں پرورش پانے والا شیر خدا رضی اللہ تعالی نکلے. سیدنا امیر حمزہ، حضور کے چچا، حضور کا ان سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے. امیر حمزہ سید الشہداء، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب جاؤ تم مدینہ پاک میں، جانا ہو تمہارا مدینہ پاک میں، جاؤ ذرا عہد میں، کہو جا کر امیر حمزہ سے،
اے حضور کے چاچا ہم آ گئے اپنے محبوب کی بارگاہ میں التجا کر دو۔ حضور فرماتے جب امیر حمزہ کہے گا میں سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے چاچا امیر حمزہ کسی کے لیے کہے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ میدان میں نکلے، جس کے بعد گھمسان کی پھر جنگ بھی شروع ہو گئی۔ اس میں 5 مہاجر 9 انصار صحابہ پاک شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں 5 مہاجر اور 9 انصاری صحابہ شہید ہوئے، اور 70 کافر جو ہیں واصل جہنم ہوئے۔ 70 کافر واصل جہنم ہوئے۔ ہاں جو کہہ رہا تھا، پوچھا عبد الرحمن ابن عوف سے بچوں نے، جنہوں نے غیرت والی ماما دا دودھ پیتا نا، سبحان اللہ۔ جنہ بازاری تے لمپھنگیاں دا پیتا، او نہیں دا او حفاظت نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے سچا دودھ پیتا حیا والی ماں کا، وہ یہی کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے نہیں۔ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا وہ رہا ابو جہل، وہ رہا ابو جہل۔ دونوں کہتے ہیں باز کی طرح جپٹے، ننھی تلواریں، 6-8 سال عمر ہے جب حضور جا رہے تھے۔ یہ ننھے بچے، ان کا کیا کام ہے جنگ میں؟ جنگ میں تو بڑے بڑے دل چھوڑ جاتے ہیں، یہ خاک و خون، یہ تو ندیاں بہتی ہیں خون کی، تیر و تلوار چلتے ہیں، نیزے چلتے ہیں، بھالے چلتے ہیں، زخم پہ زخم لگتے ہیں، سر کٹتے ہیں، فصلیں کی فصلیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ بچے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ قربان آج تاریخ جن پہ مان ناز کر رہی ہے نا، یا رسول اللہ ہم اگرچہ جنگ کرنے کے قابل نہ صحیح، چھوٹے سے ہی، لیکن ہم نے دیکھا ہے اپنی ماں کو جب چولہے میں آگ جلاتی ہے نہ، پہلے چھوٹی چھوٹی تن کے لکڑیاں رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کام تو آ سکتے ہیں نا، اس کام تو آ سکتے ہیں نا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی۔ جب میدان لگا دونوں جپٹے ابو جہل پہ۔ ابو جہل کو یہی افسوس رہا مرتے ہوئے، اسی افسوس میں مرا ہے، اسی افسوس میں مرا ہے۔ اے کاش مجھے کوئی جوان ہیکل، جوان مرد، کوئی جنگجو، کوئی بہادر مجھے مارتا، مجھے مرنے کی افسوس نہ ہوتا۔ مجھے تو 2 بچوں نے مار دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 2 انصاری بچوں نے مجھے مار دیا ہے، جپٹے اور ننھی تلواریں ڈا دیتا ہے، ڈیگ لیا، گرا دیا ابو جہل۔ ادھر سے آئے، آ گیا امیہ ابن خلف، آ گیا امیہ ابن خلف، جس نے بڑے ظلم ڈھائے تھے میرے سیدنا بلال پہ۔ حضرت سیدنا بلال پہ جس نے بڑے ظلم ڈھائے تھے، امیہ بن خلف بھی نظر پڑی جو جناب بلال کی۔ آج امیہ بن خلف کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ جب یہ سارے شہید مر گئے، صحابہ تو 14 شہید ہوئے، 5 مہاجر 9 انصار، تو 70 جن میں ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ولید بھی، امیہ بن خلف بھی، بڑے بڑے سارے سردار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بدر کے کنویں میں گھسیٹ کر پھینک دو، بدر کے کنویں میں پھینک دو۔ گھسیٹ کر جب پھینکا گیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے بدر کے کنویں پہ۔ میں بولو بتاؤ، رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا رب نے سچا کر دیا ہے۔
سے تو وعدہ کیا تھا رب نے وہ پورا تم بتاؤ. جناب سیدنا عمر فاروق بولے رضی اللہ امیر المومنین یا رسول اللہ اب مرے آئے آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی کافر, وہ بھی مشرک, وہ بھی میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں واسطے جہنم بدر کے کنویں میں ڈالے گئے. اللہ کا محبوب مخاطب ہے. جناب عمر کہتے ہیں حضور آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی سنتے ہیں؟ سبحان اللہ. اب بدبختہ جملہ میرا سن لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو, لیکن یہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. سنتے ہیں. اگر مشرک سنتا ہے, کافر سنتا ہے, ایمان والا اس سے زیادہ سنتا ہے, اور ایمان والوں کا آقا نہیں سنتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے ایمان کی خبر لو ہے دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کہا, سبحان اللہ. دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اگلا یہ 70 قیدی بن گئے, 70 قیدی بن گئے. یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک میں جمعے کے دن بدر میں. کہتے ہیں آج تک جو مسلمانوں کی فتح کا ڈنکا بجا تھا, بجا تھا, قیامت تک وہ بج رہا ہے. شیخ عبدالحق کہتے ہیں اگر تیرے کان میں وہ قوت سماعت ہے تو آج بھی تجھے سنائی دے گا. کہتے میں نے سنی ہے, کہتے میں نے بدر میں جا کر آج بھی وہ گونج سنی ہے جو مسلمانوں کی فتح کی رب کی طرف سے ہوئی تھی. نکارا بجا تھا. انشاءاللہ قریب آج پھر التجا بھی کریں گے اس بارگاہ میں. انشاءاللہ فلسطین والوں کے فتح کا انشاءاللہ ایک دن ضرور وہ نکارا بجے گا, بجے گا, بجے گا. امریکہ برباد ہوگا, اسرائیل برباد ہوگا, ذلیل و رسوا ہوگا, اسلام کا پرچم لہرائے گا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے, یہ نبیوں کی سرزمین ہے. یہ مصطفیٰ کریم نے اس میں انبیاء کی امامت کرائی ہے. 1,24,000 انبیاء مقتدی تھے, سید الانبیاء امام تھے. یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے, اور تمہارے ناپاک جوتوں کے لیے نہیں, انشاءاللہ اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا. مسلمانوں کے جذبے کوئی کم نہیں ہو گئے ہیں. بے زمینوں کے زمین مرے ہوں گے, لیکن غیرت والے ماؤں کے بیٹوں کی آج تک غیرت زندہ. تمہیں بتائیں گے ہاں کہ خالد بن ولید کون تھا, صلاح الدین ایوبی کون تھا, محمد بن قاسم کون تھا, یہ غوری میزائل کس کے نام پہ بنا ہے, اور تیرے پرتھوی کو غوری کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکے. سارے موجود ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور دوسرا میں نے عرض کیا ہے صدیقہ کائنات, تہمت لگی. قرآن ہے, قرآن سے باہر نہیں جا رہا, قرآن ہے, 12واں پارہ ہے. لیکن کئی نے سنیا, کئی سنے کہ کئی 8 پڑھ کے نس بن دینا, اور بابا جی کہنے چھاٹی ہوتی پہ 8 پڑھ کے تراویح نس جاندے. قرآن تو نہ سنے پورا کوئی نہیں, جنہوں نے سنا انہوں نے قاری صاحب کو سنا ہی ہوگا. ہاں جی 12ویں پارے سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام پہ تہمت لگی. قرآن ہے, تہمت لگی جناب یوسف صدیق پہ, جو قرآن جس کو صدیق کہہ رہا, جس کو قرآن صدیق کہہ رہا ہے, اپنے یوسف کو نبی کو اللہ صدیق کے نام سے پکار رہا ہے. یوسف یا صدیق افتنا. جناب یوسف پہ تہمت لگی. گواہی کس سے رب نے دلوائی؟ رب نے گواہی کس سے دلوائی؟ بچے سے. جھولے میں
پنگوڑے میں جھولتے ہوئے بچے سے رب نے گواہی دلائی یوسف کی پاک دامنی کی، یوسف کی معصومہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی پہ جب دبا لگنے لگا کہ مریم تو شادی نہیں ہوئی، بچہ ہو گیا، جب تہمت لگی رب نے گواہی دلوائی، 16واں پارہ قرآن ہے، کس سے دلوائی؟ اسی بیٹے سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پنگوڑے میں، انی عبداللہ، گواہی ہو رہی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا، قرآن بولتا جا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، گواہی پاک دامنی کی، جناب مریم کی پاک دامنی کی گواہی جناب عیسیٰ نے بیٹے نے دی، یوسف علیہ السلام کے تہمت لگی، پنگوڑے میں جھولتے ہوئے بچے نے دی، جب صدیقہ کائنات پہ تہمت لگی رب کے قرآن کی 17 آیتیں نازل ہو گئی، سبحان اللہ، پاک دامنی کی، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، جن کی طہارت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ایک قرآن کی تمہیں آیت ملی ہے، ہم بھی اہل بیت کے غلام، نوکروں کے نوکر، ان کے جوتوں کے بھی، مٹی کے بھی ہم نوکر ہیں، اہل بیت کے لے کر ایک آیت، یہاں جب سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا صدیق کی بیٹی نبی کی بیوی مسلمانوں کی ماں پہ جب تہمت لگی، نہ رب نے بچے سے گواہی دلوائی ہے، نہ کسی آج سے دلوائی ہے، رب نے خود پاک دامنی پہ 17 آیتیں نازل کر کے قیامت تک بتا دیا ہے کہ عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے، عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی ماں پاک دامن ہے۔ پھر جب عائشہ صدیقہ کو بھونکے، جس کی عصمت کی، جس کی پاک دامنی کی، جس کی فٹ کی، جس کی حیا کی گواہی میرا رب دے رہا، ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام تھا، بہت بڑا بہتان تھا، واقعہ پھر کسی وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن فرماتی ہیں سیدہ، توجہ، نبوت کے 10ویں سال، نبوت کا آیا 10واں سال، اللہ کی محبوب کی عمر پاک ہوئی 50 سال، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، نبوت کا آیا 10واں سال، سرکار کی عمر کا پاک کا حصہ آیا 50 سال، 50واں سال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہو گیا وصال، جناب ابو طالب کا ہو گیا وصال، محبوب کریم علیہ السلام ظاہری طور پر گھر سے بھی باہر سے بھی ظاہری طور پہ تنہا رہ گئے، عمر مبارک ہے 6 سال، توجہ ہے، حضور کی عمر مبارک 50 سال، صدیقہ کائنات صدیق پاک کی بیٹی کی عمر ہے 6 سال، یہ تو بات ہے جو اپنے قرآن نے کہی، خفیہ رکھ کر، راز میں رکھ کر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو 2 مرتبہ، بخاری اٹھائیں ذرا، ترمذی اٹھائیں، حضور فرماتے اللہ نے مجھے خواب میں، نبی کا خواب وہی خدا ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی خدا ہوتا ہے، حضور فرماتے 2 مرتبہ خواب میں مجھے عائشہ کی فوٹو رب نے دکھائی، 2 مرتبہ خواب میں دکھائی، اور ساتھ یہ بتایا یہ اعزاز سیدہ کو حاصل ہے، مایا محبوبہ یہ تیری بیوی اس جہاں کی بھی اس جہاں کی بھی ہے، جنت میں بھی حضور کی بیوی عائشہ صدیقہ ہی ہے،
جنت کی بیوی. ماتے پھر جبریل امین آئے سبز کپڑے میں. اب فوٹو تو نہیں تھی, کیمرہ تو نہیں تھا, موبائل تو نہیں تھا. سیدنا جبریل امین جنت کے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر, وہ کیسی تصویر تھی جو جبریل امین محبوب خدا کو دے رہے تھے, رب بھجوا رہا تھا. اما عائشہ صدیقہ کی یہ تصویر. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. اس کے بعد ہجرت مدینہ پاک ہو گئی. مدینہ پاک ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے قباء میں قیام فرمایا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری, اور تیرے بخت بلند ہے ابو ایوب, قربان ہو کائنات تیری عزت و شان, محبوب خدا کا میزباں بنا ہے. چھوڑ دو اونٹنی کو, چھوڑ دو اونٹنی کو, محمود من اللہ ہے جہاں رکے گی. اور بدبختہ تو میرے محبوب کے بارے میں بانکتا ہے. حضور ماتے میری اونٹنی نو بھی پتا, اونٹنی کو پتا, محمود من اللہ. چھوڑ دو اونٹنی کی مہار کو, جہاں رکے گی وہاں حضور اتر آئیں گے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا. اور 7 ماہ کے بعد مسجد نبوی شریف, مسجد لمسجد اسس علی التقوی, قرآن کہتا ہے تقوی و طہارت میں جس کی بنیاد رکھی ہے. اللہ کا محبوب جس میں اٹھا اٹھا کر گاڑا بھی لا رہے, صحابہ لا رہے. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. حضور نے ساتھ 2 کمرے بنوائے, 2 حجرے بنوائے. ایک حضرت سودا بنت زمع حضور کی بیوی تھی رضی اللہ ام المومنین, ایک ان کے لیے تھا, اور دوسرا حجرہ سیدہ صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ. لیکن بات کچھ اور تھی, یہ دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا. آج بھی جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آیا سفر ہجرت, آیا سفر ہجرت, چلا ساتھ صدیق, آیا غار ثور, قدم ٹکایا صدیق نے, سبحان اللہ. سوراخوں کو بند کے کر کے ایڈی لگائی صدیق نے, اور محبوب خدا کو گودی میں لیا صدیق نے. سبحان اللہ. ہے صدیق کو گودی میں لیا. ہے کیا وہ انداز تھا, کیا وہ مرحلہ تھا. گودی میں لیا صدیق نے. جب حضور علیہ السلام کے رحلت کا وقت آیا, دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا, گود تھی صدیق کا ایک کائنات کی, صدیق کی بیٹی کی گود تھی. حضور علیہ السلام سیدہ کی گود میں تھے, سر ادھر چھاتی کے ساتھ لگا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف نے کہا 10 وہ عظمتیں, 10 فضیلتیں سیدہ نے خود بیان کی ہیں. ہے بخاری میں موجود ہے. 10 وہ خصلتیں, 10 وہ عظمتیں, 10 وہ فضیلتیں جو اللہ نے صرف صدیقہ کو عطا کی ہیں, کسی اور کو عطا کی نہیں. سبحان اللہ ماتے اس جہاں کی میں بیوی. سبحان اللہ. ماتے صرف میرے بستر پہ حضور پہ وہی آتی, کسی اور ام المومنین کے بستر پہ وہی نہیں آتی, کسی اور بستر میں وہی نہیں آتی. اور وہی تو آج گنبد خضرا سیدہ کا حجرہ ہی ہے. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے وہ, جس میں اللہ کا محبوب آج جلوہ فرما ہے, جہاں صدیق بھی ساتھ ہے, عمر بھی ساتھ ہے. 10 ان کا یوم وصال. کچھ عرض وقت اوپر ہو گیا, اس لیے بھی بات اللہ رب العالمین یہ بات یاد رکھیں, ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں, ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں. فرق اتنا ہی ہے بھائی, میں جو کہتا ہوں وہ کچھ اور ہے, آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ کچھ بات اور ہے. میں یہ کہتا ہوں پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, سبحان اللہ. اپنی خبر لو, اپنے گھر کی خبر لو, بعد میں دوسروں کی بات ہے. تم نشانہ بناتے ہو دوسروں کو,
اپنی تو خبر لو، بتاؤ تو صحیح، آج باپ کون تھا، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. تباہی یہاں سے ہو گئی ہے۔ باپ اہل سنت تھا، حضور کا وفادار غلام تھا، آج بیٹا غدار ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ بیٹی تھی، ایک سچے سچے عاشق رسول کی بیٹی تھی، بیوی بن گئی ہے کس سے؟ گستاخ صحابہ کی، گستاخ اہل بیت کی بیوی بن گئی ہے، کسی نبی کے گستاخ کی بیوی بن گئی ہے۔ اب بھائی پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پہ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اس ایمان کی سلامتی، انبیاء کے ساتھ حضور کی ختم نبوت، حضور کی عزت، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا، وقت اوپر چلا گیا، چھیڑنا بیٹھو اس بات کو کہ ایمان کی بات، عبادت کی بات رب نے بعد میں کیا، قرآن میں حضور کی عزت کی بات پہلے کی ہے۔ حضور کی عزت کی بات پہلے کی ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا منکر غدار ہے، کافر ہے، مردود ہے، بے دین ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور کا اہل بیت پاک، حضور کی آل پاک، حضور کے ازواج پاک، حضور کے صحابہ پاک، وہ سارے وہ صحابی جن کے گھر میں نبی دولہا بن کے جائے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جس کے گھر میں نبی دولہا بن کے جائے اس کو صدیق کو عمر کہتے ہیں، اور جس کے گھر میں دولہا بن کے علی آئے اس کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کے ساتھ جو عقیدت و محبت ایمان کا رشتہ ہے، اللہ سے ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی اللہ